بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. آپ دیکھ رہے ہیں منیب حامد انکٹ، اور آج جو ہے بہت ہی اہم ایک گیسٹ ہمیں جوائن کیا ہے، اور ہم گفتگو کرنے والے ہیں پاکستان کے سیاسی حالات کے بارے میں. اور ہم جیسے سب کو پتہ ہے کہ پاکستان ایک بہت ہی نازک جو ہے دور سے گزر رہا ہے، 47 سے ہی گزر رہا ہے، لیکن اس کا حل کیا ہوگا؟ اس وقت پاکستان میں دیکھا جاتا ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں وہ آپس میں جو ہیں ناراض ہیں ایک دوسرے سے. پاکستان کی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے ناراض ہیں، لیکن یہاں پہ جو سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں پس رہی ہے وہ صرف اور صرف عوام ہے ان بڑے بھائیوں کی لڑائیوں میں. بہرحال اس مزید جو ہے پاکستان کی سیاسی حالات کے اوپر پاکستان تحریک انصاف اور مختلف سیاسی جماعتوں کے جو اس وقت کردار ہیں، ان کے جو سچویشنز ہیں، ان کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے جی شفقت ایاز صاحب نے. آپ نامینیٹڈ سینیٹر ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، اور پروونشل جنرل سیکرٹری بھی ہیں یوتھ ونگ کے پاکستان تحریک انصاف کے، اور اس وقت سب سے زیادہ متحرک جو ہیں لیڈر آن گراؤنڈ ہیں آپ. اور 20 ڈسٹرکٹ سے زیادہ میں آپ اس وقت احتجاج بھی ریکارڈ کر چکے ہیں اور دھرنے بھی دے چکے ہیں، اور سب سے زیادہ ایکٹیو لیڈر ہیں آن گراؤنڈ پاکستان تحریک انصاف سے. شفقت صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیوں ہیں اتنے ایکٹیو آپ؟ حالانکہ ابھی ینگ ہیں، جوان ہیں، بڑے بڑے لیڈرز پاکستان تحریک انصاف کے جو ہیں ان کو ایکٹیو ہونا چاہیے، لیکن آن گراؤنڈ آپ دکھ رہے ہیں. ایک تو میری ذمہ داری بہت بڑی ہے کیونکہ میں خیبر پختونخوا کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، اور ایک بات یہ ہے کہ خان صاحب کو سب سے زیادہ بڑی امید جو ہے وہ بھی نوجوانوں سے ہی ہے. خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر پاکستان کی تاریخ میں کوئی اگر بڑی تبدیلی لے کر آتا تھا تو وہ عبدالستار عیدی ہوتا، لیکن وہ نہیں لے کے آیا کیونکہ جہاں سے فیصلے ہوتے ہیں وہاں تک ان کی رسائی نہیں تھی. آج ہم گراؤنڈ پہ ہیں، انشاءاللہ ہمارے جو ہے وہ اپروچ وہاں تک ہے کہ ہم کر سکتے ہیں. گراؤنڈ پہ لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، انشاءاللہ لوگوں کو اٹھائیں گے، جائیں گے، ایکٹیو کر رہے ہیں لوگوں کو. جی. تو آن گراؤنڈ شفقت صاحب کیا سچویشن ہے؟ لوگوں میں کیا غم و غصہ پایا جاتا ہے؟ ان کی کیا اس وقت ویوز ہیں؟ دیکھیں، ہم نے الیکشن پورے پاکستان میں فارم 45 پہ تقریباً کلین سویپ کیا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے. خیبر پختونخوا میں اگر میں آپ کو بتاؤں، لوگوں نے اگر ووٹ دیا ہے، تیسری دفعہ ہماری حکومت بنی ہے. تو یہ اس لیے نہیں بنی کہ خان صاحب نے موٹر وے بنایا تھا، نہیں بنایا تھا، خان صاحب نے جو ہے یہ کیا تھا، صحت میں کیا کیا تھا، ایجوکیشن میں نہیں. لوگوں نے اس دفعہ بڑے لوگوں سے خفا ہو کے خان صاحب کو جو ہے سپورٹ کیا ہے، ووٹ دیا ہے، اور احتجاجاً دیا ہے، اور اس امید پہ دیا ہے کہ خان صاحب باہر آئیں گے، باہر جو ہے نا جن لوگوں سے وہ تنگ ہے، عوام تنگ ہے، ان لوگوں کا صفایا کریں گے. اچھا، یہاں پہ نا ایک بڑا ایک سوال پیدا ہوتا ہے، مطلب میرے ذہن میں بھی سوال پیدا ہوا کہ کے پی کے اندر اور پنجاب کو اگر ہم لوگ کمپیئر کریں، آپ لوگوں کا ووٹ بینک تقریباً ایکول ہے. لاسٹ ٹائم بھی آپ کی جو ہے پنجاب میں گورنمنٹ تھی، اور اکارڈنگ ٹو دا فارم 45 جو آپ بتاتے ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس ثبوت بھی ہیں دھاندلی کے، جب آپ لوگوں کے پاس، آپ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کے پی میں بھی دھاندلی ہوئی ہے ابھی، حالانکہ آپ لوگوں کو گورنمنٹ مل رہی ہے، آپ لوگ پنجاب میں کیوں نہیں گورنمنٹ فارم کر پائے؟ دیکھیں، وجہ یہ ہے، میں ایک بات آپ کو بتاؤں، وہاں پہ بھی ہم جیتے ہیں فارم 45 پہ. مسئلہ یہ ہوا کہ وہاں پہ ہمارے لیڈرشپ کو ان لوگوں نے اتنا مطلب اتنی تکلیف میں رکھا. ہمارے خیبر پختونخوا میں بھی اس طرح ہوا، لیکن یہ جو مجھے لگ رہا ہے وہاں پہ پنجاب میں، کہ وہاں پہ کمیونٹی جو ہے نا وہ زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے. جو آن گراؤنڈ کمیونٹی، ہاں، وہ کمزور کہ ہیں. اگر لیڈر کے لیے وہاں کے لوگ خود اٹھتے ہیں تو ہو سکتا تھا کہ یہ فارم 45 پہ ہم یہ جیت جاتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ تھا فارم 47 پہ. خیبر پختونخوا میں اس طرح ہوا، میں ملاکنڈ کی اگر آپ کو مثال دوں، ہم وہاں پہ بھی وہ لوگ ہمیں ہرا رہے تھے. یہ ہوا کہ ہمارے ایم این اے جنید اکبر صاحب نے، شکیل خان جو ہمارے ایم پی اے ہیں، پیر مصور صاحب نے، انہوں نے کالیں کی عوام کو کہ آپ نکلیں، کیونکہ ہمیں پتہ چل رہا تھا کہ بیک ڈور پہ جو ہے وہ کر رہے ہیں اس طرح دھاندلی ہو رہی ہے. ایک سائڈ پہ جو ہے بڑے لوگ تھے، ایک سائڈ پہ ہماری عوام تھی، اور یقین مانے لیٹرلی ہمارے لوگوں نے بندوقیں اٹھائی تھی کہ آج جھگڑا ہوگا. اچھا. اور یقین مانے کہ وہاں پہ ہمارے ایک اے سی تھے، انہوں نے کہا کہ مطلب اگر مجھے کوئی یہاں پہ گولی بھی مارے گا نا پھر بھی میں یہ کر کے دوں گا. اور انہیں یہ بھی صاحب بتایا کہ اگر یہ گیپ 10,000 کا ہوتا تو شاید میں دے جاتا، 20,000 کا ہوتا تو میں دے جاتا. ہمارے ایم این اے کا جنید اکبر صاحب کا گیپ جو تھا وہ 90,000 تھا، تو کیسے وہ کم کر لیتے. یہ پنجاب میں یہ ہوا کہ پنجاب میں جو وہاں کی کمیونٹی ہے، عوام، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ ظلم بہت ہوا ہے، ہمارے ہاں ظلم تھوڑا سا کم ہوا ہے. ایسا کیوں ہوا؟
یہ شاید بڑے لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ خیبر پختونخوا کے لوگ اگر اٹھ گئے تو بڑا مسئلہ ہوگا، شاید اس ڈر سے تو ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم کے پی میں زیادہ چھیڑ کریں گے تو مطلب یہ اٹھ بھی سکتے ہیں. اور پنجاب میں میرے خیال سے پنجاب کے لوگوں نے بہت زیادہ خان صاحب کے ساتھ محبت کا اظہار کیا ہے. 8 تاریخ کو نکلے تھے، لیکن بدقسمتی سے ہوا یہ کہ ان کے مینڈیٹ کو چرایا گیا. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ظلم بہت ہوا ہے پنجاب میں. حالانکہ پنجاب میں اس دفعہ ہمارے خیبر پختونخوا سے زیادہ لوگ وہ تھے، پیشنیٹڈ تھے، خان کے لیے نکلے بھی تھے. اور زمان پارک میں اگر میں آپ کو بتاؤں، زمان پارک میں ہم سے زیادہ آگے جو لڑ رہے تھے وہ پنجابی تھے. اچھا، یہ چیز کہا جاتی ہے کہ پنجاب میں اگر ابھی بھی کہا جاتا ہے، کچھ بڑے اینالسٹ کہتے ہیں کہ اگر پنجاب کی عوام اٹھ جائے گی تو پاکستان کی تقدیر جو ہے وہ بدل جائے گی. بالکل. تو یہ ابھی آپ کی جو گفتگو کر رہے ہیں، اس سے یہ ہم لوگ اس سے یہ جو ہے عرض نکال سکتے ہیں کہ جو پنجاب میں عوام ہے وہ محبت تو کرتی ہے، لیکن وہ شاید کہیں نہ کہیں کمزور ہے اپنے اسٹریٹ پاور دکھانے پہ. ہاں، مجھے لگتا ہے کہ شاید یا لیڈرشپ، لیکن یہ بھی ایک ہوا نا کہ ہماری لیڈرشپ وہاں کی جو تھی، میں آپ کو بتاؤں عثمان ڈار کے ساتھ کیا ہوا، ان کے کاروبار کو تباہ کیا گیا. میاں اسلم جو ہے، میں بھی بہت سارے لیڈرز ہیں جن کے ساتھ ایسے کیا. نہیں، خیبر پختونخوا میں کمپیریٹیولی ہمیں اتنا نقصان نہیں ملا جو مجھے ایگریشن کی وجہ سے کہ کے پی سے زیادہ ایگریشن ایکسپیکٹڈ تھی. یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم کسی، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ہمارے شکیل خان کو جب پکڑا گیا، جنید اکبر کو، ہماری عوام کھڑی ہو گئی. انہوں نے کہا ہم جائیں گے، دوبارہ جائیں گے ان جگہوں پہ جہاں پہ یہ ہمیں منع کر رہے ہیں. یہ اگر ہو جاتا نا پنجاب میں، اور اب بھی ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جس دن پنجاب کے لوگ اٹھے اس دن پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی تبدیلی نہیں آئی ہوگی جو اس دن آئے گی. تو یہ پنجاب کے لوگوں کو میرے خیال سے ایک کلیئر میسج جا رہا ہے. لیکن تو بیسکلی جیسے کہتے ہیں نا، ساری پاور بھی پنجاب میں ہی ہے پاکستان کی. جو پنجاب میں حکومت بناتا ہے وہی فیڈرل میں حکومت بناتا ہے. ابھی کیا ایکسپیکٹڈ ہیں آپ لوگوں کے، کیا پلانز ہیں؟ ابھی خان صاحب جیل میں ہیں، آپ کی لیڈرشپ جو ہے وہ متحرک نہیں دکھائی دیتی ہے. آپ نے دوسری پارٹی سے گفتگو نہیں کرنی ہے، لیکن آپ کسی ایک اسپیسیفک بندے سے گفتگو کر رہے ہیں جس کو پہلے آپ لوگ چور، ڈیزل، اسلام دشمن، بہت سارے چیزیں کہا کرتے تھے. آج انہی کے نام سے عطر بک رہے ہیں. تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ ارک گلاب کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں جی، میں ایک بات آپ کو بتاؤں، ہمارا ان کے ساتھ، دیکھیں کس بات پہ ہم ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں. ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کے ساتھ الائنس کریں، الیکشن اکٹھا لڑیں گے. دیکھیں اگر وہ ایک اچھی بات کر رہے ہیں اور ہم نے ان کے موقف کو نہیں اپنایا ہے، انہوں نے ہماری موقف کو اپنایا ہے کہ جن کے بارے میں ہم کہہ رہے تھے کہ وہ اچھے نہیں ہیں، وہ پاکستان میں تبدیلی نہیں آنے دے رہے ہیں، دیکھیں انہوں نے بھی ہماری ہی موقف کو اپنایا ہے. تو نواز شریف کا بھی تو موقف یہی تھا نا، ووٹ کو عزت. تو زرداری صاحب بھی سول سپریمیسی کے لیے وہی چاہتے ہیں. تو کل کو اگر وہ کہتے ہیں کہ جی ہاں جی ہم بھی یہی چاہتے ہیں تو ہم خان کے موقف کے ساتھ ہیں، تو پھر دیکھیں اگر میں ایک بات آپ نے بات کی نا نواز شریف کی، کیا وہ اپنے موقف پہ ہے؟ انہوں نے اپنے ٹویٹر پروفائل کے اوپر آج تک وہ پن کر کے رکھا ہوا ہے ووٹ کو عزت. اب ان کو ان پن کرنا چاہیے میرے خیال سے. دیکھیں میں ایک بات آپ کو بتاؤں، نواز شریف تو دیکھیں عمران خان کو ایک دفعہ ہمارے ایک ایکس گورنر شاہ فرمان صاحب نے کہا تھا کہ دیکھیں خان صاحب، اگر مولانا فضل الرحمان ارک گلاب صاحب جو ہے، اگر وہ جو ہے اپنی داڑھی منڈوا لے نا تو ان کی سیاست ختم، کیونکہ ان کی سیاست داڑھی میں ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح عمران خان کی سیاست جو ہے نا وہ کرپشن پہ ہے کہ کرپشن نہیں ہوگی، عدل اور انصاف ہوگا. اگر آپ اس موقف سے پیچھے ہٹتے، اگر آپ ان لوگوں سے ملتے ہیں، نواز شریف سے ملتے ہیں، تو پھر تو وہ ڈسکرمنیشن اور جو ڈفرینس ہے وہ تو ختم ہو جاتے ہیں. ہم نے کیوں عمران خان کو فالو کرنا شروع کیا؟ وہ ہمارا وہ ہے خونی رشتہ دار ہے. اچھا، پھر داڑھی کی بات کی نا، کچھ لوگ جو ہے خان صاحب کو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں تو ان کو داڑھی بھی رکھ لینی چاہیے. دیکھیں اللہ کرے کہ وہ رکھ لے، لیکن دیکھیں اسلام جو ہے نا وہ داڑھی میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں آپ کو اللہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ وہ اس پر رحم کرے اور رکھے. لیکن بات یہ ہے کہ جو چیزیں وہ کر رہے ہیں، عمران خان جو ہے، دیکھیں جہاں تک میں نے ان کو دیکھا ہے نا، خان صاحب باجماعت تو خیر نہیں پڑھتا لیکن نماز پڑھتا ہے، لیکن وہ بھی ان کا پرسنل میٹر ہے. لیکن عوام کے لیے وہ کیا کر رہا ہے یہ میٹر کرتا ہے. اگر میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہم مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہوتے، لیکن مولانا فضل الرحمان اگر ان چیزوں پہ ہوتے جس طرح عمران خان ہے، کل یہی عوام مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہو جاتی، یا نواز شریف کے ساتھ اگر تب لوگ تھے. آج کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ انہوں نے وہ جو ووٹ کو عزت، تو کرپشن، وہ ساری چیزیں تو ختم ہو گئی، اس لیے ان سے لوگ وہ خلاف ہو کے عمران خان کی طرف آ گئے. تو کوئی رشتہ داری نہیں ہے. ہم پٹھان جو ہے، باچا خان مجھے بہت پسند ہے،
باچا خان کے نواسے کے ساتھ ہم کیوں نہ ہوتے، خیبر پختونخوا کی جو یوتھ ہے سارے لوگ، لیکن انہوں نے جب دیکھا کہ ایک جگہ پہ عمران خان کھڑے ہیں جو عوام کی بات کر رہے ہیں، اور ایک طرف جو ہے نا باچا خان کا نواسہ ہے جو عوام کی بات نہیں کر رہا، وہ ان لوگوں سے جا کے مل لیتا ہے جو پاکستان کو ڈبونے کی کوشش کرتے ہیں، پاکستان کو ختم کرنے کی کوشش کرتے اچھا ہیں۔ ویسے ایز اے یوتھ لیڈر، اور اگر میں یہ نہ بات کروں کہ آپ پاکستان تحریک انصاف سے ہیں، آپ اپنی جماعت کی کارکردگی سے جو ہے مطمئن تھے؟ تین ٹرمز آپ لوگوں، تیسری ٹرم کے پی میں ہے اور لاسٹ جو ہے آپ کی فیڈرل میں تھی گورنمنٹ، تو کیا آپ اپنی جماعت کی کارکردگی سے مطمئن تھے؟ بہت زیادہ کمپیریٹیولی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں ایک بات آپ کو، صحت میں ہم نے کیا کچھ نہیں کیا۔ پہلی دفعہ ہم نے 4 لاکھ روپے انٹروڈیوس کروائے تھے اور تقریباً 25% لوگوں کو دے رہے تھے، پھر اس کے بعد 100%، یہ کبھی دنیا میں نہیں ہوا ہے، کسی بھی ڈیولپ کنٹری میں آپ مجھے دکھائیں۔ عمران خان نے کہا کہ آپ 100% کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ پہلی دفعہ تقریباً کوئی 8 ارب روپے اینولی ہم دے رہے تھے ہماری حکومت خیبر پختونخوا کی، پھر نیکسٹ ٹرم میں ہم نے اس کو 100% کر کے 20۔ ویسے آپس کی بات ہے، اگر خان صاحب عثمان بزدار کو ہٹا دیتے تو شاید یہ حالات دیکھنے نہ پڑے ہوتے ہم لوگوں کو۔ نہیں دیکھیں، وہ بھی غلط ہے، آپ کی بات ہو سکتا ہے کہ لیکن مجھے لگتا ہے کہ جب آپ دیکھیں 2018 میں بھی الیکشنز ایسے ہی ہوئے جیسے ابھی ہوئے ہیں، یہ بات واضح ہے، آپ کو بھی واضح ہے، سب کو واضح ہے۔ اگر مل ملا کے ہی چل رہے تھے سارے، اور اس وقت خان صاحب کو بھی سپورٹ تھی جو امپائر کی انگلی تھی وغیرہ وغیرہ، تو اگر ایک ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ انکمپیٹنس کے اوپر اگر بات کی جائے کہ اگر اس کو ریپلیس کر دیا جاتا تو یہ اچھی ڈیسیجن نہ ہوتی؟ میرے خیال سے دیکھیں، ان کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ ریپلیس کرنے کی بات کریں، جو آپ امپائر کی بات کریں ان کا کام یہ نہیں ہے، وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ تو دیکھیں، یہ تو پارٹی کے اندر بات ہوتی ہے، ہو سکتا ہے میں اچھا نہیں ہوں، مجھے ریپلیس کرے، اچھی بات ہے، لیکن وہ کون ہوتا ہے کہ وہ یہ کہیں کہ آپ جو ہے نا اس کو ریپلیس کر کے، اور جن کی بات وہ کر رہے تھے کیا وہ ٹھیک تھا؟ آج وہ کہاں پہ ہے؟ فارم 47 والا۔ تو دیکھیں وہ تو ناراض ہو گئے نا سارے پھر آپ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو جس کا وہ کہہ رہے تھے، وہ کیوں کہہ رہے تھے؟ مافیا تھا، لینڈ مافیا تھا، تو کیا اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے وہ ان کو لے کے آ رہے تھے؟ اور بھی ہو سکتا تھا۔ ہاں، لیکن کچھ چیزیں تو ایکسیپٹ کریں گے نا کہ پی ٹی آئی نے بھی غلط کی نہیں، دیکھیں ایسی کیا بات تھی کہ عثمان بزدار جو تھا وہ نہیں مان رہا تھا؟ دیکھیں لیڈرشپ حکومت چلاتی ہے، ٹھیک ہے، عمران خان کے نیچے جو بھی بندہ ہوگا نا، میں آج بھی یہ آپ کو بتاؤں کہ کسی کی بھی کریڈیبلٹی نہیں ہے کہ وہ اپنے ووٹ پہ آیا ہے، یہ سارے اگر ہم الیکشن جیت رہے نا، ایک لیڈر عمران خان کی وجہ سے جیت رہے، تو عمران خان کے نیچے اگر وہ چیف منسٹر بیٹھا ہے تو انہوں نے اسی پالیسی کو جو ہے نا کنٹینیو رکھنی ہے جو عمران خان ان کو بتائے گا۔ تو عثمان بزدار نے کیوں، اگر ہم صحت کارڈ یہاں خیبر پختونخوا میں چلا رہے تھے، پنجاب میں بھی ہم نے چلانا شروع کر دیا، اگر عثمان بزدار اس چیز کو کنٹینیو نہ رکھتے شاید عمران خان اس کو ہٹا دیتا۔ لیکن بینگ سی ایم صحت کارڈ اونلی چیز نہیں ہے نا جس کے اوپر ہم لوگ ڈپینڈ کر سکتے ہیں۔ یہ تو میں ایسے مثال دے رہا ہوں، آپ ایجوکیشن کی بات کریں، ایجوکیشن میں ہم نے کیا کچھ نہیں کیا، آپ لاہور میں جا کے ڈیولپمنٹ دیکھیں کہ کتنے انڈر پاسز انہوں نے بنائے تھے۔ خان صاحب کی اپنی اسٹیٹمنٹ ہے کہ میں ان پریپیئرڈ تھا، میرے پاس اچھی ٹیم نہیں تھی، میں نے غلط لوگوں کا انتخاب کیا۔ دیکھیں 100% تو کوئی بھی ٹھیک نہیں ہوتا، یہ بھی ایک حقیقت ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے، دیکھیں 20-30% ہو سکتا ہے کہ ہم بھی لے کر رہے ہوں، لیکن دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ کہاں پہ اس وقت آپ کا جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی تب کتنی تھی، آج وہ مہنگائی کتنی ہے۔ ان لوگوں نے کہا تھا نا کہ عمران خان انکمپیٹنٹ ہے، تو پھر جب ان کی وہ کمپیٹنٹ بندہ آیا، اس نے پھر کیا دکھایا؟ 150 سے پیٹرول کو 280 پہ لے کے گیا، تو کیا یہ کمپیٹنسی اس کو کہتے ہیں؟ ہمیں اس طرح کی کمپیٹنسی نہیں چاہیے بھائی۔ ہماری عوام جو ہے اس کے بعد آپ دیکھیں 2022 کے بعد کتنے رول گئے ہیں، آپ نے صحت کارڈ بند کر دیا، آپ نے ایجوکیشن میں کیا کیا، آپ نے ڈیولپمنٹ کہاں پہ لے کر گئے، آپ ڈالر کو کہاں پہ لے کر گئے، آپ پیٹرول کو کہاں پہ لے کر گئے، تو یہ کمپیٹنسی نہیں ہوتی۔ اور آپ یہ بتائیں کہ تب جو ہے پاکستان میں ایڈز کتنے آ رہے تھے، ریمیٹنسز کتنے آ رہے تھے، اب کتنے آ رہے ہیں بتائیں؟ تو عمران خان پہ بندہ ٹرسٹ کر رہا تھا باہر کا، اوورسیز جو ہمارا بیٹھا ہوا ہے، تب کتنی بلینز ڈالرز ہمارے ہاں آ رہے تھے، اب کیا آ رہا ہے؟ تو خان صاحب کب آ رہے ہیں؟ خان صاحب تو میرے خیال میں وہ کب کے آ چکے ہوتے اگر یہ لوگ زبردستی نہ رکوائیں۔ بات یہ ہے کہ انشاءاللہ جس دن خان صاحب آئیں گے نا، پاکستان کمپلیٹلی چینج ہو جائے گا۔ وہ تو تقریباً نظر آ ہی جائے گا، چینج تبدیلی تو ڈیفینیٹلی ایک بہت میجر آئے گی، پاکستان کا ایک میجر چنک ہے جو ان کو سپورٹ کرتا ہے، لیکن کب تک ایکسپیکٹڈ ہیں؟ کوئی ڈیلز کی باتیں چل رہی ہیں، خان صاحب کہتے ہیں کہ میں پولیٹیکل پارٹی سے بات چیت نہیں کروں گا، جہاں پہ پاور ہے میں صرف ان سے ہی بات چیت کروں گا۔ دیکھیں میرے خیال سے عمران خان کوئی ڈیل کرنے کے لیے ابھی اس وقت تیار نہیں ہے، اگر ڈیل انہوں نے کرنی ہوتی نا تو تقریباً 5 مہینے پہلے وہ باہر آ چکے ہوتے، ایک دن کے بعد۔
کیا ڈیلز کی آفرز کیا ہوئی ہیں آج تک؟ ڈیل ویسے آپ کو دیکھیں پتہ ہے کچھ؟ ہاں میں نے یہ سنا ہے کہ 2 باتیں کہ آپ جو ہے نا بس صرف ہمارے بارے میں بات نہ کریں اور تھوڑا سا ہمیں ٹائم دے دیں. اور خان صاحب جو ہے نا انہوں نے جوتے کے نوک پہ چیزیں رکھ کے جو ہے نا اچھا ہاں پھینک دیے کہ میں ڈیل کرنے والا. اگر انہوں نے ڈیل ہی کرنی تھی, اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, اگر عمران خان ڈیل کر لیتے ہیں نا تو یہ جو نیچے جانشین ان کے بنے ہوئے نا, یقین مانے وہ عمران خان کو بھی نہیں چھوڑیں گے. تو عمران خان آج اس پوزیشن میں نہیں ہے جو آج سے 2018 میں وہ تھے. لیکن ڈیل کی تو باتیں وہ کر رہے ہیں نا آلریڈی. نہیں اگر ڈیل مطلب وہ کہتے ہیں کہ میں بات کسی سیاسی جماعت سے نہیں کروں گا, کہ میں بات جو ہے انہی سے کروں گا. مجھے اتنا نہیں پتا, لیکن یہ میں آپ کو ڈیل کس بات پہ ہو سکتی ہے, جہاں تک میں خان صاحب کو جانتا ہوں, ڈیل اس بات پہ ہو سکتی ہے کہ ہر ادارہ جو ہے نا اپنی جورسڈکشن میں رہ کے کام کرے, چاہے وہ جو کوئی بھی ہو. ٹھیک ہے. اگر وہ لوگ اس بات کے لیے راضی ہو جاتے ہیں پریکٹیکلی, زبانی نہیں, پھر ہو سکتا ہے کہ بات ہو جائے. اچھا مطلب ٹھیک ہے اگر ایک بندہ مطلب آئین کی بالادستی اور یہ جو فارم 47 پہ حکومت بنی ہے اس کو ہٹا کے فارم 45 کی جس کی بھی حکومت بنتی ہے وہ آئیں, عوام کی ووٹ سے جو بندہ آتا ہے, جو حکومت آتی ہے اس کو حکومت دی جائے, چاہے وہ عمران خان کی ہو چاہے جس کی بھی ہو. ٹھیک ہے. لیکن ادارے جو ہے اپنی جورسڈکشن میں کام کریں گے, کیا نام ہے, ووٹ انٹرفیرنس نہیں کریں گے. جی اچھا چلے خان صاحب, لیٹس سے کہ خان صاحب باہر آ جاتے ہیں, کل باہر آ جاتے ہیں, وہ کیا سب سے پہلے کیا کریں گے؟ میرے خیال سے آئین کی بالادستی, عدل اور انصاف. جن لوگوں نے ظلم کیا ہے, میرے خیال سے جن لوگوں پہ ظلم کیا گیا ہے, خان صاحب نے ان کو خود سزا نہیں دینا, لیکن وہ کوشش کریں گے قانون کے ذریعے کہ قانون کے ذریعے جنہوں نے قانون کو توڑا ہے, جنہوں نے آئین کو توڑا ہے, ان لوگوں کو ضرور جو ہے وہ سزا دیں گے. آپ کے جتنے بھی مخالفین ہیں وہ بہت ڈرتے ہیں خان صاحب سے. آف دا ریکارڈ کبھی گفتگو ہو تو اس پہ وہ اس چیز کا جو ہے اظہار کرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہے پاگل بندے تھا, باہر آئے گا تو ساڑھے نال پتہ نہیں کی کرے گا. تو آپ نے خان صاحب نے اپنے مخالفین کو اتنا ڈرا کے رکھا ہوا ہے کہ ان کو باہر ہی نہیں آنے دے رہے. نہیں دیکھو میں ایک بات, خان صاحب کو جہاں تک ہم جانتے ہیں نا, خان صاحب کی ذات کی بات ہوتی نا تو اس نے آج ہی سب لوگوں کو معاف کیا ہوا ہے. لیکن ورکرز مین کی عوام نے عوام پہ جس نے ظلم کیا ہے اس کو وہ نہیں چھوڑے گا, یہ میں آپ کو بتاؤں. ہاں لیکن پرسنالٹیز کی آپ بات کر سکتے ہیں, ادارے کو وہ کچھ نہیں کہے گا. ادارے یقین مانیں ہر ادارے کی وہ اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں اور کل بھی کریں گے. یہ بھی میں آپ کو آج لکھ کے میں آپ بتا رہا ہوں کہ خان صاحب کل اگر آتے ہیں, خان صاحب پھر جو ہے آرمی, چاہے پولیس, چاہے رینجر, جو بھی ادارہ ہے, جو بھی, ایون وابڈا, وہ کہیں گے کہ ان کی سپرمیسی ہونی چاہیے. سپرمیسی مین کہ اگر ہم ادارے کو زیادہ اسٹرانگ رکھیں گے نا تو آپ کا ملک قائم ہے. تو لیکن پرسنالٹیز, اگر کسی پرسنل بندے نے جو اپنی جورسڈکشن سے باہر نکل کے آئین کو توڑا ہے, اس کے خلاف وہ کبھی خاموش نہیں ہوگا. ویری انٹرسٹنگ. ابھی آپ ہی کی اسٹیٹمنٹ سے آپ ہی کو ایک سوال جو ہے جاتا ہے, خان صاحب آئیں گے تو یہ ساری چیزیں ہوں گی, جنہوں نے بھی قانون توڑا, جو ہے زیادتیاں کیں ان کی عوام کے ساتھ, سپورٹرز کے ساتھ, ان کو سزا ملے گی اکارڈنگ ٹو لا. لیکن علی امین صاحب سے بہت توقعات تھیں. خان صاحب نے ان کو بھی سلیکٹ کیا, نامینیٹ کیا. حالانکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خان صاحب نے علی امین صاحب کو نامینیٹ نہیں کیا تھا, اور جو باہر لیڈرشپ ہے انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ نامینیٹ کیا گیا. یہ بھی ایسی کوئی بات تھی؟ دیکھیں میں ہمارے ایک MNA صاحب تھے, میں نام بھی بتا دیتا ہوں, جنید اکبر صاحب. ٹھیک ہے. وہ گئے تھے, خان صاحب سے ملے بھی تھے بات کرنے کے لیے. ویسے خان صاحب نے ان کو کہا, اور انہوں نے خود ہی کہا, مجھے کہا ہے انہوں نے, کہ خان صاحب علی امین پہ کوئی کمپرومائز کرنے والا نہیں ہے. اور وہ ہاں خان صاحب نے پہلے سے ہی طے کیا تھا کہ میں علی امین کو لے کے آؤں گا. تو دیکھیں خان صاحب خوش ہیں ابھی تک کہ علی امین میرے خیال سے, دیکھیں ابھی تو ہمیں 2 مہینے ہو گئے ہیں, دیکھیں 5 سال پڑے ہوئے ہیں, لیکن انشاءاللہ پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ. خیبر پختونخوا, ہاں یہ ہے کہ یہاں کی جو حکومت ہے یہ گرے گی. اچھا یہ بلکہ بڑی انٹرسٹنگلی ابھی پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما منظور صاحب, انہوں نے جو ہے پریڈکشن کی ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں اگلے 3 ماہ کسی بھی وقت اس کے اندر جو ہے نیشنل اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے. دیکھیں جو لوگ ان لوگوں کو لے کر آئے ہیں نا فارم 47 پہ, وہ لوگ بھی اب اسی دن کا انتظار کریں کب ان سے جان چھوٹ جائے ہماری. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ انہوں نے کل بھی الیکشن یہ ہار گئے تھے, اور اگر 3 مہینے کے بعد یہ دوبارہ اناؤنس کرتے, میں یقین سے آپ کو کہتا ہوں کہ اس سے بھی بری شکستیں کھائیں گے. اور یہ تو پیسہ لے کر آ رہے ہیں, سعودیہ $32 بلین انویسٹ کر رہا ہے, UAE $10 بلین کر رہا ہے, ابھی چائنا بھی گئے تھے, جہاں پہ ان کا ڈیپٹی میئر نے جو ہے استقبال کیا تھا. بہت زبردست. یہ دیکھیں اس سے بڑی شرم کی بات ہو سکتی ہے کہ ہمارے پاکستان میں چائنا کا پریزیڈنٹ آئے
اور اسے جو ہے نا یہاں کا کوئی ناظم اعلیٰ کسی ڈسٹرکٹ کا یا تحصیل کا ناظم اعلیٰ اس کو ریسیو کرے، اس سے بڑی شرم کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ اٹس امبیرسنگ. مراد سعید کدھر ہے؟ مراد سعید جہاں پہ بھی ہیں اللہ کرے کہ وہ خوش رہیں اور باحفاظت رہیں. اور مراد سعید کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ مراد سعید نے اس کے میسیجز ہیں ہمیں دکھائے نا، کہاں پہ ہیں؟ میں مراد سعید کی آج مخالفت کرتا ہوں اگر انہوں نے قوم کو توڑنے کی بات کی اور انہوں نے جو ہے نا اداروں پہ چڑھنے کی بات کی ہو. مراد سعید تو بیچارہ، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ہم اگر آج جس پوزیشن پہ ہیں نا، اس وقت ہمارے تقریباً یوتھ کے اور آئی ایس ایف کے تقریباً کوئی 12 لڑکے فیڈرل میں یا خیبر پختونخوا میں اور اسی طرح پنجاب اور سندھ میں بھی ہے. ان لوگوں نے سیاست سیکھی ہے مراد سعید سے. میں مراد سعید کی وجہ سے سیاست میں آیا ہوں. اب میں ایک بات یہاں پہ ایک بات کروں، مراد سعید چور نہیں تھا. ہم پہلے یہ سوچتے تھے نا کہ اگر اس پاکستان میں آپ ڈاکہ نہیں ڈالتے، 2 نمبریاں نہیں کرتے، چور نہیں ہو، تو آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن مراد سعید کے ساتھ جو ہو رہا ہے نا، ہمارا وہ نظریہ ختم ہو چکا ہے. مراد سعید کے بارے میں مختلف جو ہیں چیزیں کہا اس وقت مطلب جو ہے گردش میں ہیں. ایک ان کو لنک کیا جاتا ہے کہ جی وہ پاکستان تحریک انصاف کے جانشین، خان صاحب کے جانشین جو ہیں وہ بننا چاہ رہے تھے. ایک فیک لیٹر بھی جو ہے ایشو کرایا گیا تھا کہ جی خان صاحب کو کچھ ہو جاتا ہے تو اگلا جو ہے چیئرمین جو ہے وہ مراد سعید ہوگا، وہ پارٹی کو لیڈ کرے گا. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں کی گئی تھی پارٹی میں. لیکن اس کا ایک اپنا سٹیک ہے. خان صاحب کو بہت اچھے لگتے ہیں. اور کیا وجہ ہے، جب منسٹرز کی وہ ریٹنگ ہو رہی تھی نا، تو سب سے بڑا ہائی رینکنگ جو تھا تب وہ مراد سعید تھا. کیوں تھا؟ مراد سعید سرکاری خزانے سے پانی نہیں پی رہا تھا، سرکاری تیل یوز نہیں کر رہا تھا، وہ سیلری کے علاوہ کچھ نہیں لے رہا تھا اور وہ پرفارمنس دے رہا تھا. اس وجہ سے ہو سکتا ہے جیلیسیز ہوتی ہے، لوگ ان کے مخالف ہوں، ہمارے پارٹی میں بھی ہو سکتا ہے. لیکن میرے خیال سے وہ عمران خان کے گڈ بک میں اس لیے تھا کہ وہ پرفارمنس دے رہا تھا. اگر کوئی اور بھی دیتا تو شاید وہ بھی ان کے گڈ بکس میں ہوتا. اچھا، شیر افضل صاحب آئے دھوم سے اور پھر غائب بھی ہو گئے جیسے کوئی جن غائب ہوتا ہے. میرے خیال سے ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ دوبارہ آئیں گے اور پارٹی کو جو ہے جس طرح لوگ چلاتے ہیں ہر ورکر کے لیے دروازے کھولے ہیں. لیکن ہاں یہ ہے کہ اگر میں بھی پارٹی پالیسی پہ نہیں چلوں گا اور خان صاحب مجھے آؤٹ کرتے ہیں، میرے خیال سے یہ اچھا فیصلہ ہوگا. ہاں اگر وہ پارٹی پالیسی پہ نہیں چلے گا تو ظاہری بات ہے انہوں نے پھر اس کو یہ کہہ دینا تھا. لیکن میرے خیال سے 1-2 مہینے میں دوبارہ وہ آ جائے گا، ہو جائے گا. اس وقت کے اگر حالات میں پوچھوں آپ سے، آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ یہ حکومت کتنا عرصہ چل پائے گی؟ حکومت تو ابھی نہیں چل رہی ہے، اب بھی نہیں چل رہی. آج دیکھیں، آج چل رہی ہے کہاں پہ ہے. دیکھیں حکومت چلنے کی واضح وہ نظر آتی ہے. باہر سے پیسہ کون لے کے آ رہا ہے، انویسٹمنٹ آپ کے ہاں کتنی آ رہی ہے. یہاں سے لوگ باہر انویسٹمنٹ لے کے جا رہے ہیں. پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے؟ یہ کیا کون سی حکومت ہے؟ ہاں حکومت ہم تب کہیں گے جب یہ پیسہ لے کر آئیں گے، یہاں پہ انویسٹمنٹ آئے گی، لوگ باہر سے آئیں گے، یہاں پہ جابز لوگوں کو ملیں گی، یہاں پہ امن ہوگا. امن آپ کا خراب ہو رہا ہے، روزگار یہاں پہ لوگوں کو نہیں مل رہا. کہاں کی حکومت ہی چل رہی ہے. اور انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ جس دن خان صاحب باہر آئیں گے حکومت ان کی ختم ہو چکی ہوگی. اچھا، جب باہر آئیں گے تو ڈیل کر کے آئیں گے یا مطلب قانون کے ذریعے آئیں گے؟ قانون کے ذریعے. ڈیل انہوں نے ڈیل نہیں کریں گے؟ نہیں، ڈیل نہیں کریں گے کسی بھی ہاں صورت. ڈیل تب میں آپ کو پھر ڈیل وہی ہوگی اگر ہر بندہ اپنی جوریزیکشن میں رہ کے کام کرے گا، پھر ہو سکتا ہے. لیکن خان صاحب جو ہے صرف اس ایجنڈے کے اوپر ڈیل ہوگی. ہاں مطلب آئین کی بالادستی، ہر ادارہ اپنی جوریزیکشن میں رہ کے کام کرے گا اسی بات پہ. اور جو فارم 47 کی حکومت ہے وہ ختم ہو کے فارم 45 والی حکومت آ جائے بس. لیکن تو یہ بھی تھوڑا سا مطلب یہ آپ کے اپنے نیریٹو کو ڈیمیج نہیں کرتا کہ جن کے خلاف ہیں آپ انہی سے ڈیل کی توقع رکھ رہے ہیں؟ نہیں سر، ہم دیکھیں ہم کسی کی مخالفت میں نہیں ہیں، نہ پہلے تھے، نہ آج ہے، نہ اور آگے ہوں گے. یقین مانے خان صاحب جو ہے وہ اداروں کو ساتھ لے کر چلنے والا بندہ ہے. ہاں کوئی پرسنالٹی ادارے کو بدنام کرنے کی کوشش کرے، اس بندے کے ساتھ ان کی نہیں رہے گی. اچھا، ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کیونکہ بہت سارے جب ہماری گفتگو ہوتی تو کمپلین کرتے ہیں دھاندلی ہوئی. اچھا، 47 سے آگے آج تک پاکستان میں میرے خیال سے کوئی فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوئے. 18 کی بات کر لیں وہ بھی فری اینڈ فیئر نہیں تھے. اس والی کی بات کر لیں پھر نہیں تھے. تو دھاندلی کیسے ہوئی اس بار؟ دیکھیں دھاندلی تو ہمارے ساتھ اس طرح ہوئی ہے کہ جب الیکشن کا جو لاسٹ مطلب 5 بجے الیکشن جو ہے وہ ختم ہو گیا، پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ کرتے ہیں ان لوگوں نے کیا کوشش کی کہ ڈی سیز کو جو آر اوز تھے ان کی تھرو جو ہے وہ کر رہے تھے.
آپ کو پتہ ہے کہ ایک جگہ پہ ووٹ پڑا ہی 4500 ہے اور وہاں پہ 8000 کی لیڈ سے بندہ جیت رہا ہے. تو اس طرح کی دھاندلی ہوئی ہے. لیکن خیبر پختونخوا میں بہت معصوم دھاندلی ہوئی ہے, بہت معصوم دھاندلی ہوئی ہے. معصوم دھاندلی ہوئی ہے. اچھا, دو اور ایشوز ہیں جن کے اوپر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں. ایک تو ہے اس وقت جو فلسطین کا ایشو ہے, بلکہ میں یہاں پہ پریز بھی کرنا چاہوں گا پاکستان تحریک انصاف کی. جب گورنمنٹ تھی اور اسرائیل نے جب جنگ کا آغاز کیا ہوا تھا دوبارہ سے فلسطین کے اوپر, اور خان صاحب کے آرڈرز کے اوپر شاہ محمود قریشی صاحب پوری دنیا میں گئے, ہر ملک کے پاس گئے, لیڈرز کے پاس گئے, اور اسرائیل کو فورس کیا جو ہے کہ وہ سیز فائر کرے. آج بھی وہی سچویشن دکھتی ہے. تو آج ہماری حکومت کی جو کارکردگی ہے, اگر فلسطین کی بات کی جائے فارن پالیسی کے اوپر, پاکستان کے کردار کے بارے میں آپ سیٹسفائیڈ ہیں؟ دیکھیے, غلام لوگ ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہیں جو آج ہو رہا ہے ہمارے ملک میں. آپ اسلام آباد جیسے کیپٹل میں آپ پروٹیسٹ نہیں کر سکتے فلسطین کے لیے. یہ کتنی شرم کی بات ہے. عمران خان نے تب بھی جو ہے فلسطین کے لیے آواز اٹھائی تھی, آج بھی وہ جیل میں بھی ابھی بھی آواز اٹھا رہا ہے. لیکن اگر وہ باہر ہوتے, یقین مانے یہ صورتحال ایسی نہ ہوتی. ہم نے ان تمام ایمبیسڈرز کو یہاں پہ بلانا تھا, ان کو کہہ دینا تھا کہ آپ یہ جو کر رہے ہیں اور آپ جو کر رہے ہیں ان کو بتائیں کہ ظلم ہے. اور یقین مان لاسٹ ٹائم جس طرح ہوا تھا کہ انہوں نے سیز فائر کے لیے شاہ محمود کو بھیجا تھا, اسی طرح ہونا تھا. اور ہم نے ان لوگوں کو جو سپریم کنٹریز اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کو اس بات پہ کنونس کرنا تھا کہ آپ ظلم کر رہے ہیں. اور اسی وجہ سے عمران خان آج جیل میں ہے کہ وہ آواز نہ اٹھائیں. اگر وہ باہر ہوتا تو یہ سب کچھ ہونا نہیں تھا. اچھا, میرے اپنے پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب ہیں, اور صدر جو نواز لیگ کے ان کے نواز شریف صاحب, انہوں نے مودی کو جو ہے مبارکباد بھیجی تیسری بار الیکٹ ہونے پہ. ہاں, اپنے بزنس بڑھانے کے لیے, پاکستان سے دشمنی کرنے کے لیے. اور میں کہتا ہوں کہ دیکھیں, اگر وہ پاکستان اور کشمیر کے ساتھ اچھا ہوتا ہم بھی وش کر لیتے. لیکن دیکھیں, صورتحال یہ ہے کہ وہ پاکستان کے بارے میں کیا کہتا ہے. ان لوگوں نے ان کو بغیر ویزے کے لے کر آیا تھا. یہ کون سی دوستی ہے کہ وہ بغیر ویزے کے لے کر آتا ہے اور پھر وہ اپنے لوگوں کو کہتا ہے کہ دیکھو میں نے کس طرح ان کے سارے رولز کو پاماش کر کے ہم گیا ہوں. ابھی وہ ریسنٹلی تو یہ کتنی شرم کی بات ہے. عمران خان کی دوستی کسی کے ساتھ ہوگی تو وہ دوستی ان کے پرسنل ہو سکتی ہے, لیکن ملک کی ڈگنیٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا وہ بندہ. ان لوگوں نے تو ملک کا بیڑا غرق کر دیا. ملک کے یہ مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی بھی ملک سے ایک بندہ اٹھ کے آ جائے بغیر ویزے کے, اور پھر وہ بندہ ان کا مذاق اڑائے, اور وہ مودی ہو, اور وہ بھی انڈیا کا. انڈیا کے ساتھ آج بھی ہم چاہتے ہیں بیلنس تعلقات ہوں, لیکن بغیرتی والے تعلقات نہیں چاہیں گے ان کی طرح. اور آپ نے جی ابھی بغیرتی کا ذکر کیا تو مجھے میری کرکٹ ٹیم یاد آ گئی. ابھی میچ دیکھا تھا آپ نے پاکستان انڈیا کا, کیسا لگا؟ دیکھا تھا یار, اور بس بہت دل خفا ہوا کیونکہ میں سوات جلسہ کر کے تیز ڈرائیونگ کر کے آیا ہوں اسلام آباد میں. میچ دیکھوں گا, لیکن میچ دیکھے نا دل ٹوٹ گیا. اچھا, میچ میں بھی کہا جا رہا ہے کہ بڑی انفارچونیٹ اسٹیٹمنٹس اس وقت وائرل ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ میچ کی جو ٹیم ہے اس میں بھی ڈیوائڈ ہے, پنجاب اور پختون ڈیوائڈ ہے. یہ ایگزسٹ کرتا ہے, یہ ڈیوائڈ ہے, آپ کو لگتا ہے ڈیوائڈ ایسا؟ ہاں مجھے لگتا ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس طرح نہ ہو. دیکھیں, اگر پٹھان پنجابی کو, پنجابی سندھی کو اور سندھی بلوچی کو عزت نہیں دے گا تو کون دے گا؟ پھر انڈیا سے اور افغانستان سے لوگ اٹھ کے نہیں آئیں گے. ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے تبھی ایک اچھی ٹیم بنے گی. اور اس طرح اگر ہے تو یہ ختم ہونا چاہیے. اس ٹیم کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ امریکہ سے ہار گئے یار. وہ مراد سعید کہہ رہا ہوں, مراد علی شاہ جو ہیں سی ایم سندھ, کہتے ہیں جی IMF سے لون لینا تو ان کی شرط تھی اس لیے ہار گئے میچ. تو بس یہ اور کیا شرم کی بات ہو سکتی ہے کہ ایک ایسی پوزیشن پہ بیٹھ کے بندہ یہ بات کر رہا ہے, تو ان کو پھر زیادہ پتہ ہوگا. ہو سکتا ہے کہ بڑوں نے اس طرح کیا ہو. تو پھر اگر ایسا ہوا ہے تو ٹیم کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ لعنت ہو. شفقت صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. خواتین و حضرات, امید کرتے ہیں کہ آپ نے یہ پروگرام سے بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا, اور اپنی جو ہے رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا, کامنٹ ضرور کیجیے گا, شیئر ضرور کیجیے گا, اور سبسکرائب بھی آپ نے لازمی کرنا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ ٹل دی نیکسٹ ایپیسوڈ.